کہ اگر کوئی اللہ عز و جل کی محبت کا دعویٰ کرے تو ایسا دعوی محبت اللہ عز و جل کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ جب ہی سچا ہو سکتا ہے جب آدمی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کرے۔ ہر شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنا ضروری ہے۔ اللہ عز و جل ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت آمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرماؤ اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر جو نبی ہیں، کسی سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، اور اللہ عز و جل کی تمام باتوں پر ایمان لاتے ہیں، اور غلامی کرو تاکہ تم ہدایت پالو۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے تب تمہیں ہدایت نصیب ہوگی۔ اللہ عز و جل نے ہدایت کا معیار بھی پیروی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا۔ آپ دیکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کس حد تک اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضروری ہے دعوی محبت الہی کے لیے۔ آپ اس حدیث مبارکہ سے سماعت فرمائیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور عرض کی ہم یہودیوں کی کچھ باتیں سنتے ہیں جو ہمیں بھلی لگتی ہیں، کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اجازت دیتے ہیں کہ کچھ لکھ بھی لیا کریں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح حیران ہو؟ میں تمہارے پاس روشن اور صاف شریعت لایا، اور اگر آج حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو انہیں میری اتباع کیے بغیر چارہ نہ ہوتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے بارے میں، کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک میں ہوتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی ضروری ہوتا کہ وہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ عظمت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الوہیت میں اتنی ہے کہ رب قدیر جل جلالہ اپنے فرستادہ پیغمبر کو بھی اگر دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بھیجتا تو ان کے لیے بھی ضروری ہوتا کہ وہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے۔ یا ایک اور بات ذہن کے اندر رہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعض یہودیوں کی باتیں اور عیسائیوں کی باتیں اچھی لگتی تھی، جس کے بارے میں وہ کہا کرتے تھے یہودیوں کی باتیں کہ میں اسے لکھ لیا کروں، ان کی باتیں کچھ بھلی معلوم ہوتی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صاف و شفاف شریعت لے کر کے میں حاضر آیا ہوں، اور اگر موسیٰ علیہ السلام بھی میرے دور میں ہوتے تو ان کے لیے میرے اتباع کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ نہ ہوتا۔ میرے دور کے اندر اگر وہ ہوتے اور زندہ ہوتے تو ان کے لیے بھی ضروری ہوتا کہ میرا اتباع کریں۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اب غلامان رسول کے لیے ضروری ہے، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضروری ہے کہ اتباع رسول ہی کو اپنے لیے ضروری سمجھیں۔ اسی لیے قرآن مقدس نے واضح طور پر فرمایا کہ بعض ادھر کی بعض ادھر کی باتوں کو لے کر کے نہیں چلنا چاہیے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، نہیں، قرآن چاہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ راستہ منزل ہدایت اسی وقت ملے گی جب ہم اللہ عز و جل کے پیارے حبیب ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام بخاری نے ایک روایت جو بیان کی اسے بھی آپ سماعت فرمائیں
اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اپنے دل و دماغ کے اندر محفوظ کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تمہارا کیا مرتبہ ہوگا، دیکھیے کیا فرما رہے ہیں، کیا مرتبہ ہوگا جب تم میں ابن مریم کا نزول ہوگا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اور امام تم میں سے ہوگا۔ اللہ اکبر، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول جب فرش گیتی پر ہوگا آسمانی دنیا سے اور نماز کا وقت ہوگا، تو آپ جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ایک امتی جو امام ہوں گے، ان کی اقتداء میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز ادا کریں گے۔ نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر قربان جائیے اور امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر قربان جائیے۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے تو ان کی ملت کے پیروکاروں پر یہ طریق اولا واجب ہے کہ وہ ہمارے رسول سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ قربان جائیے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی قیامت سے پہلے جب نزول فرمائیں گے تو ان کے لیے جب ضروری ہے کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں، تو حضور کی امت کے لیے تو بدرجہ اولا ضروری ہے کہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس چیز کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں، محبت خدا اتباع انبیاء کا سبب ہے۔ اتباع انبیاء ہی سے دل میں محبت الہی کا ہونا اور اتباع رسول نہ کرنے سے محبت کا نہ ہونا معلوم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کی محبت یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع ہی سے سمجھ میں آتا ہے، اور اگر کوئی اتباع نہ کرے تو محبت الہی کے دعوے دار ہزار ہو جائیں لیکن وہ اپنے دعوے محبت الہی میں سچے نہیں ہو سکتے۔ لہذا اگر کوئی محبت خدا کا مدعی اور طریق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو تو وہ جھوٹا ہے، جس کو اللہ کی کتاب جھوٹا قرار دے رہی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہی وجہ ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اپنی زندگی گزار دی، اس لیے کہ یاد رکھیں اللہ سے سب سے زیادہ محبت، ٹوٹ کر محبت وہی کرتا ہے جو غلام رسول ہے، جو ایمان والا ہے۔ قرآن کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اب غلام رسول کی پوزیشن یہ ہوتی ہے، دعوے محبت الہی کرنے والے کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ طریق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑتا، پیروی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑتا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر کے اللہ عز و جل کی محبت کے دعوے کے اندر اپنے وجود کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ دیکھیں پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت صحابہ کے دل میں کتنی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص میرے ولی سے عداوت رکھتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کر دیتا ہوں۔ اب ولی، اس سے دشمنی رکھنے پر اعلان جنگ، تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت رکھتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا۔ اب آپ دیکھیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی کیفیت۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حجر اسود کے پاس آئے اور اسے بوسہ دے کر فرمایا، خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان۔ اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے نہ دیکھا ہوتا تو تجھے ہرگز بوسہ نہ دیتا۔ یہاں سے یہ بات واضح ہوئی کہ اگر پتھر کو بھی حضور چوم لیں تو صحابہ اس میں بھی حضور کا اتباع کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ جذبہ تھا۔ اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار پانی منگوایا اور وضو کیا، پھر آپ مسکرانے لگے اور ساتھیوں سے فرمایا، کیا تم مجھ سے اس چیز کے بارے میں پوچھو گے نہیں
جس نے مجھے مسکرایا، یعنی جس وجہ سے میں مسکرایا ہوں اس مسکرانے کی وجہ کے بارے میں مجھ سے پوچھو گے نہیں؟ انہوں نے عرض کی، اے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کس چیز کی وجہ سے مسکرائے تھے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک بار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کے قریب ہی وضو فرمایا تھا اور فراغت کے بعد مسکرائے تھے، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان سے فرمایا تھا، کیا تم مجھ سے پوچھو گے نہیں کس چیز نے مجھے مسکرایا؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس چیز نے آپ کو مسکرایا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ جب وضو کا پانی منگوائے پھر اپنا چہرہ دھوئے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کے گناہ مٹا دیتا ہے، پھر اپنی کوہنیاں دھوئے تو کوہنیوں کے، سر کا مسح کرے تو سر کے، اور اپنے قدموں کو دھوئے تو قدموں کے گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وضو کی وجہ سے، گناہوں کے مٹنے کی وجہ سے، وضو کے ذریعے گناہوں کے مٹنے کی وجہ سے مسکرائے، اس لیے کہ امت کے گناہ مٹ جائیں تو حضور کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔